تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے، پھر وہ کافر ہے۔ تو اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، مولانا اشرف تھانوی بھی کافر۔ بھائی جب احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے، انہوں نے میلاد شریف اور یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا، ان کی رائے تھی تو یہ ربیع الاول اور یہ سب چیزوں کو، تو جو علماء یہ نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی۔ اور جو یہ کرتے تھے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ مننے کوئی نیا فرقہ تھوڑی ہے، یہ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو وہی تھا جو میں جس پر عمل کر رہا ہوں، میرے اکابر جس پر عمل کرتے رہے ہیں، تو لوگ نام دے دیتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو کہتے ہیں نا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، اشرف علی رسول اللہ، معاذ اللہ۔ ہم نے تو ایکسپلین کیا وہ خواب آیا ہے اس کو، اور جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان پہ وہ خواب آیا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، خوابوں میں کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے۔ آپ کو خواب میں کچھ بھی آ جائے، جب آپ اٹھ کے بیان کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ کافر ہو گئے، بلکہ اس کا اچھا مطلب، اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے۔ تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر۔ تو اس مرید کو رات کو خواب آیا، مولانا اشرف تھانوی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی کہ اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں، شاید مجھے سنت سے محبت ہے، اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے، میں بھی پاسبل، یہ ان کی تواضع تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے، یہ خواب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے، تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی۔ جیسے فضائل اعمال میں کے خلاف کلپ بنانے کے بجائے اس کتاب کے خلاف کلپ بناؤ جس کتاب سے فضائل اعمال نے کرامت کا واقعہ اٹھایا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے، پھر وہ کافر ہے۔ پھر 2 نمبر ہی مت کرو، ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ابے پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں؟ عجیب سی حساب کتاب میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر آپ بولے کلمہ پڑھایا تو کافر ہے نا، یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ دیکھو مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ تو اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، مولانا اشرف تھانوی بھی کافر۔ اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشد بھی کہے، جیسے میرے تو وہ پردادا پیر ہیں، میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، ان کے شیخ مولانا عبدالغنی پھولپوری صاحب، ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، میرے پردادا پیر ہے مولانا تھانوی۔ میں تو ان کو بہت عقیدت رکھتا ہوں۔ مجھے تو بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے جو موٹیویشن ملی، جو علم ملا، وہ کسی کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملا۔ خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو، اس میں جو علم کا خزانہ ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستنبط کی ہیں چیزیں۔ میں تو ان کو بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں۔ تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی، کہ ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں۔ اور میں جیسا ہوں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے وہ، تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے، ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے یار، ایک طرف آپ کو کہتے ہو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور دوسری طرف کہتے ہو وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں، تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کر لو نا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کر لو احتیاط۔ اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط اس لیے نہیں کرتے کہ کورٹ نے اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اس کا مطلب اگر کورٹ قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے؟ یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کورٹ کے پاس آ گیا ہے کیا؟ آج کورٹ کہتے عیسائی مسلم ہے تو ہم مسلمان مان لیں گے کیا اس کو؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا اشرف تھانوی کے کلمہ پڑھانے میں فرق تھا، تو وہ فرق پھر آپ کے ذمے ہے۔ آپ کہتے ہو نا وہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر نہیں کہتے، تو وہ کیا فرق ہے وہ آپ پھر بتا دیں کہ دونوں کے کلمہ پڑھانے میں فرق کیا ہے، تو پھر آپ ایکسپلین کر دیں۔ جب آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ایکسپلین کریں وہ بالکل صحیح ہو اور لوگ کہیں پھر تو گلی ختم ہو گئی بھائی، جب آپ یہ تعویل کر رہے ہیں تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ تو یہ منجن ہے، منجن آج کل مارکیٹ میں نا
توحید کے نام پہ بھی منجن بکتے ہیں.